اپنا سیاسی اثاثہ اس لیے داؤ پر نہیں لگایا کہ فوری الیکشن میں چلے جائیں۔ قومی مفاد کے لیے تمام اختلافات بھلا سکتے ہیں، لیکن محسن کش شخص سے کیا مذاکرات کریں؟ عمران خان فراڈیا، جھوٹا اور مفاد پرست، پاکستان کبھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیوز کانفرنس، ڈیلی میل میں جھوٹی خبر شائع کرانا چیئرمین پی ٹی آئی کی سازش قرار۔ توشہ خانہ کی گھڑی کی جعلی رسید بنوائی، گھڑی عمران خان کی ملکیت نہیں، 22 کروڑ عوام کی عزت تھی۔ شہباز شریف۔ ملک خدا نہ خواستہ جس ٹریجیکٹری پہ، جس تیزی سے نیچے جا رہا ہے، اس کے سارے قوم کے اوپر، سارے اداروں پہ اثرات ہوں گے۔ ایکسپورٹس بھی گر رہی ہیں، انویسٹمنٹ آ نہیں رہی، باہر کسی کو اب اعتماد نہیں رہا پاکستان کی اکانومی کے اوپر۔ اس سے زیادہ خوفناک سیناریو میں نے تو کبھی پاکستان کے اندر نہیں دیکھا۔ سب کو پتا ہے کہ اس کا حل ایک ہے، فری اینڈ فیئر الیکشنز۔ ملک کی معیشت تیزی سے نیچے جا رہی ہے، سرمایہ کاروں کا اعتماد ختم ہو چکا، صورتحال کے منفی اثرات تمام اداروں پر پڑیں گے۔ آج سب سے کہہ رہا ہوں، آواز بلند نہیں کریں گے تو ذمہ دار ہوں گے۔ عمران خان کا معاشی ٹیم کے اجلاس سے خطاب۔ یہ جو ڈیفالٹ کا ریٹورک ہے نا، یہ ریٹورک عمران خان کے ساتھ قبر تک تو جائے گا، یہ پاکستان انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں کرے۔ جو اصول اور جو پروسیس ہوتا ہے اسی کے مطابق سب کی پیمنٹس ہو رہی ہیں، کسی کی کوئی پیمنٹ ڈیلے نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ کچھ صوبے اپنی استطاعت سے بڑھ کے اور جیسے پھینکنا ہوتا ہے وہ پیسے استعمال کر رہے ہیں، تو ان کو فسکل ڈسپلن کو فالو کرنا چاہیے۔ انہوں نے ایک سرپلس دینا ہے، وہ ہم نے نہیں، تو بجٹ پاکستان میں ان کے ساتھ طے ہوا ہے کہ وہ صوبہ اتنا سرپلس دے گا۔ ملک کو بدنام کرنے میں عمران خان سر فہرست، پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کی خواہش ان کے ساتھ قبر تک جائے گی۔ پی ٹی آئی دور میں ملکی معیشت کو تباہ کیا گیا، ہم نے سیاست کی بجائے ریاست کو ترجیح دی، کسی صوبے کی ادائیگی میں کوئی تاخیر نہیں ہو رہی، صوبوں کو بھی مالی ڈسپلن دکھانا چاہیے۔ اسحاق ڈار کی میڈیا کو بریفنگ۔ پی ٹی آئی نے پہلے مرحلے میں پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کا فیصلہ کر لیا، دوسرے مرحلے میں خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل ہوگی۔ ارکان قومی اسمبلی دوبارہ ایوان میں پیش ہو کر اپنے استعفے دیں گے۔ عمران خان کی زیر صدارت راولپنڈی کے ارکان اسمبلی کے اجلاس کی اندرونی کہانی دنیا نیوز پر۔ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت۔ نیب قانون سے افواج پاکستان کو باہر رکھنے کا عمل آئینی ہے یا غیر آئینی؟ جسٹس منصور علی شاہ کا پی ٹی آئی سے سوال۔ جو شقیں نکالی گئیں ان سے قانون ہی غیر مؤثر ہو گیا، مقدمے میں اسے اصل حالت میں بحال کرنے کا کہا گیا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن، نیب قانون میں بہت سے سقم تھے، ترامیم ملکی قانون میں پیش رفت ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس۔ الیکشن کمیشن نے امیدواروں کے لیے کاغذات نامزدگی کے ساتھ نیا حلف نامہ لازمی قرار دے دیا۔ زیر کفالت افراد کے مکمل کوائف اثاثوں کی تفصیلات فراہم کرنا ہوں گی، دوہری شہریت نہ ہونے کی شک بھی شامل۔ حلف نامہ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ قومی اسمبلی میں غیر ملکی سرمایہ کاری تحفظ بل منظور، حکومتی اتحادی بی این پی مینگل اور جے یو آئی کی مخالفت۔ 30 سے 35 ارب ڈالر ملک میں آنے کا تخمینہ ہے، سب کو اعتماد میں لیں گے، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی یقین دہانی۔ خیبر پختونخوا کے سرکاری ہیلی کاپٹر کا استعمال، صوبائی اسمبلی نے بل منظور کر کے سفر کرنے والوں کو قانونی تحفظ دے دیا۔ 2008 سے سفر کرنے والوں سے کوئی نہیں ہوگی۔ اپوزیشن کا بل کی منظوری کے خلاف شدید احتجاج۔ وزیر مملکت حنا ربانی کھر کو افغانستان بھیجنے پر جماعت اسلامی کے رکن کا اعتراض۔ قومی اسمبلی میں ماحول کشیدہ ہو گیا، مریم اورنگزیب، شہری رحمان اور شازیہ مری کا سخت رد عمل۔ عبدالاکبر چترالی نے معافی مانگ کر اپنے الفاظ واپس لے لیے۔
چمن بارڈر پر افغان فورسز کی فائرنگ، افغانستان کی معذرت کے بعد معاملہ طے پا گیا۔ واقعے میں 7 پاکستانی شہری شہید ہوئے۔ چاہتے ہیں افغانستان کے اندرونی حالات بہتر ہوں۔ خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں بیان۔ تیرہ جماعتوں کا اتحاد اکیلے عمران خان کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوا۔ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اور رہیں گے۔ غلط فہمیاں پیدا کرنے والوں کو ناکامی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اور سابق وفاقی وزیر مونس الہی سے زرتاج گل وزیر کی ملاقات۔ ڈیرہ غازی خان کے ترقیاتی منصوبوں پر گفتگو۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ ریکوڈک منصوبے کی تعمیر سے متعلق معاہدے کی منظوری سمیت 3 نکاتی ایجنڈا زیر غور آئے گا۔ ریکوڈک منصوبے کو سیاست کی نظر نہیں ہونے دیں گے۔ $8 ارب کی غیر ملکی سرمایہ کاری کا یہ منصوبہ پاکستان کی معیشت میں تازہ خون کی طرح دوڑے گا۔ ملک اور صوبے کے مفاد میں اس سے بہتر معاہدہ نہیں ہو سکتا تھا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو۔ عام انتخابات کے لیے حکومت پر دباؤ بڑھانے کی کوششیں۔ تحریک انصاف کی الیکشن کراؤ ملک بچاؤ مہم جاری۔ لاہور، کراچی سمیت دیگر شہروں میں ریلیاں۔ پی ٹی آئی ارکان پارلیمنٹ، ذمہ داران اور کارکنان کی شرکت۔ تاریخ میں پہلی بار 4 اکائیوں کا وفاق کے خلاف احتجاج ہوا۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، پنجاب اور آزاد کشمیر حق تلفی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ اس امپورٹڈ حکومت نے ملک کی جڑیں ہلا دی ہیں۔ اسد عمر۔ نون لیگ کو ورکرز کنونشن سے اپنی سیاسی حیثیت کا اندازہ ہو گیا۔ جہلم، سیالکوٹ اور راولپنڈی میں کروڑوں روپے خرچ کیے گئے۔ نون لیگ کی غیر مقبولیت عیاں ہو چکی، اس لیے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ فواد چودھری۔ پاکستان معاشی دلدل میں پھنس چکا۔ جعلی حکومت سٹرکچر کے پاس فیصلہ سازی کے لیے کچھ نہیں۔ سرمایہ کار ڈالروں سے محروم۔ ہمارے بچوں کا باہر کروڑوں روپیہ موجود نہیں، اس لیے ہم معیشت پر زیادہ پریشان ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر کی میڈیا سے گفتگو۔ سندھ ہائی کورٹ بینچ اور آئی جی کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ۔ مجھ پر آپ کو بھروسہ نہیں تو میں کیا کہوں؟ عدالت کے ریمارک سے تکلیف ہوئی۔ آئی جی ہوں، ایس ایچ او نہیں۔ پورے صوبے کی پولیس کا سربراہ ہوں۔ غلام نبی میمن کا مکالمہ۔ آپ اپنی جاب میں انٹرسٹڈ نہیں تو استعفیٰ دے دیں۔ جسٹس کے آغا کے ریمارکس۔